حاضرین اور غلام تعزیت میں پروگرام رکھا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں لوگ کلیکٹریٹ کے امپلائیز ہیں یہ ہمارا کافی ساتھ رہا ہے. غلام بھائی تو خیر آزاد کرانے پڑھتے تھے لیکن اتنا کلوز نہیں تھے, تھوڑا سینئر تھے, لیکن نوکری میں آنے کے بعد بلکہ کوچنگ جب شروع کی ہم لوگوں نے تو کافی کلوز ہو گئے. ہم بھائی وزیر وغیرہ جانتے ہیں کبھی میری کلاس میں لیکن بہت ہی اچھے غلام بھائی کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بار بار ملنے کا یا ہر وقت ملنے کا دل کرتا ہے. ہم لوگ کبھی کبھی آفس سے نکلتے تھے, ٹائم ختم ہوتا تھا تو کہتے تھے ایسے چائے پی لیتے ہیں, لیکن وہ بندہ اگر دل نہ بھی چاہے تو کبھی بھی انکار نہیں کرتا تھا, اور پھر تھوڑی سی چائے پینے کے بعد یا کافی آگے بس آپ مطلب اتنی کوالٹی تھی میں نے دیکھا. موسیقا وہ بھی تھے, وہ بھی کچھ مزاج آدمی, تھوڑی دیر کی ملاقات میں آدمی خوش ہو جاتا تھا, وہ چاہے جیسے پوزیشن میں ہو. لیکن بہرحال یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے پاس 5 منٹ بیٹھ جائیے تو طبیعت بحال ہو جاتی تھی کہہ لیجیے. خیر اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائیں. اور غلام بھائی ویسے تو سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے بلرامپور سے MSc فزکس میں کیا تھا, لیکن ادب سے ان کا دلی تعلق تھا. اردو ادب سے مطلب آدمی کا ایک شوق ہوتا ہے, تو یہ ان کا شوق تھا, اور اسی شوق کی وجہ سے بہرحال ان کو بہت مقبولیت ملی. اور کلیکٹریٹ میں جو بھی پروگرام ہوتے تھے تو جو بھی ہمارے DM یا اور بھی آفیسر ہوتے تھے تو دنگ رہ جاتے تھے کہ اتنی کوالٹی کا آدمی ہمارے یہاں بابو بھی ہے, اور ہر ایک کی مدد کرنا. جیسے کبھی کوئی فائل ہے یا کوئی معاملہ ہے, کسی وکیل کا کوئی ڈسپیوٹ ہے تو وہ بہت ہی ایزیلی سالو کر دیتے تھے. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے آپ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ اس کو ساتھ میں لاؤ دیکھتے ہیں. تو اس طرح وہ میں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک کی ہیلپنگ نیچر بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ ساتھ ہی میں نماز پڑھنے چلے گئے, پھر چائے وائے کیے, لنچ میں کیے, اس طریقے سے. اور کبھی بھی ہم تو سوچتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی کوالٹی تھی کہ ان کی ذات سے شاید کسی کو تکلیف کرتی ہے. آج کے وقت میں اگر کوئی ایسا انسان ہے تو یہ اعلیٰ ہے, حاضر دماغ, حاضر جواب آنا. مطلب جو چیز دوسرا کچھ سوچ کر بولے گا, اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ دیا تھا کہ وہ فوراً ریپلائی اس کی جو ہے ہوتی تھی. یہ کوالٹی تھی ان کی. اور دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, بس یہ ہے کہ سب سے میری گزارش ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں تو ان کی ریکوائرمنٹ کرتے ہیں. مرنے کے بعد ہماری یہی محبت ہوگی کہ ان کو کچھ پہنچے. تمام آدمی ہیں جن کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا میں چاہوں گا پہنچیں. اور ان کی بیٹی کا اپائنٹمنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اسی مہینے. یہ بات آفس میں ہو گئی ہے. اور بہرحال اس انسان کی کمی تو بنی رہے گی. اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ محترم. میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی گزار کر رہا ہوں. ابھی ایک بات سامنے آئی کہ اردو محفل کا نائب صدر مجھے منتخب کیا گیا, حالانکہ اس کے لیے دوسرے لوگ بھی موجود تھے جو مجھ سے لائق فائق ہیں. عمر میں بھی بڑے ہیں, تجربے میں بھی بڑے ہیں, علم میں بھی بڑے ہیں. تو میں کمیٹی کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ پھر سے غور کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ محترم جناب اصغر بہیجی صاحب
عالمی شہرت یافتہ شاعر تھے. بہت زیادہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے, 2-4 ملاقاتیں ہیں, اس لیے بہت زیادہ معلومات ان کے بارے میں کہہ نہیں سکتا, میرے پاس ہیں نہیں, میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. اور آپ کے سامنے ابھی ان کے سندھی سید نیپالی صاحب تشریف فرما ہیں, صدر محترم جناب واصف فاروقی صاحب, مظہر سعید صاحب, ڈاکٹر مبارک صاحب, یہ لوگ آپ کے سامنے اظہار خیال کریں گے. میں غلام علی شاہ صاحب کے بارے میں چند سطریں جلدی میں لکھی ہیں, وہ میں چاہتا ہوں کہ اگر 2-4 منٹ آپ وقت دیں تو میں پیش کر دوں. اس کا عنوان ہے غلام علی شاہ. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. موت ایک اٹل حقیقت اور دنیاوی زندگی کی ایک حتمی منزل ہے جس پر غم ہونا ایک فطری چیز ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ موت اگر ایک زندگی کا خاتمہ کرتی ہے تو دوسری نئی زندگی کا آغاز بھی موت سے ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ موت سے کسی بھی فرد بشر کو بچنا نہیں ہے, حتیٰ کہ انبیاء کی ذات بھی اس سے مستثنیٰ اور علیحدہ نہیں. اور نہ صرف انسان بلکہ دنیا کی ہر چیز کو ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے, کسی کو بھی یہاں دوام اور بقا نہیں. انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے, ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے. لیکن انہی جانے والوں میں کچھ ہستیاں اور شخصیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے دنیا سے جانے سے آنکھیں اشکبار اور دل صدمے سے نڈھال ہو جاتا ہے, جن کے رخصت ہو جانے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خلا کبھی پورا نہیں ہو سکے گا. پھر جب رخصت ہونے والا کوئی اپنا ہوتا ہے جس کے ساتھ کچھ یادیں وابستہ ہوتی ہیں تو اس کی موت کا صدمہ خود موت جیسا تکلیف دہ اور نہایت اذیت ناک ہوتا ہے. ہماری آنکھ میں آنسو نہیں ہیں موتی ہیں, غموں کے شہر کے جاگیردار ہم بھی ہیں. ایسے ہی فقید المثال شخصیات میں غلام علی شاہ بھی ہیں, جو صرف ایک ادیب, شاعر, افسانہ نگار اور ناظم نہیں تھے, بلکہ وہ ایک سچے اور اچھے انسان تھے جنہوں نے انسان دوستی کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں جس کی نظیر ملنا فی زمانہ ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. بہیج کی ادبی افق کا نہایت تابناک مہتاب جس کی ضیاء پاشیوں کے آگے بہت سے ادیبوں, شاعروں اور ناظموں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی, جس نے اپنی عمر کا ایک اچھا اور بیش قیمت وقت اردو زبان و ادب کی خدمت کے لیے قربان کر دیا. جو ادھوری تھی مکمل وہ کہانی کر دی, اے غزل ہم نے تیرے نام جوانی کر دی. ناچیز کو مرحوم غلام علی شاہ سے زیادہ استفادہ کا موقع نہیں ملا, صرف چند ملاقاتیں نصیب ہوئیں جو انہیں پڑھنے اور سمجھنے کے لیے کافی ہیں. البتہ ان کے احباب و متعلقین کی زبانی سنا اور جانا کہ وہ بچپن ہی سے ادبی مزاج رکھنے کے ساتھ معاصر شعراء و ادبا کی تخلیقات پر تنقیدی نظر رکھتے تھے اور اپنی بیش قیمت رائے دیتے تھے. حامد بہیجی کے درج ذیل شعر سے انہیں خیال پیش کرتا ہوں کہ خشک ہوتے نہ جو آنکھوں سے سمندر حامد, آنسوؤں سے تیری تصویر بناتے جاتے. غلام علی شاہ اس شخصیت کا نام ہے جس کے ادبی سرمایہ سے خوشہ چینی کرنے والے, اس کے قیمتی اقوال کو رٹ کر کے اور یاد کر کے خود کو ناظم سمجھنے اور کہلانے والے, اور جس کی صحبت سے فیضیاب ہو کر اپنے آپ کو اردو داں, اردو دوست اور اردو کا بڑا شاعر سمجھنے والے احسان فراموش بھی اس دنیا میں موجود ہیں. ہم پھول ہیں گلشن کو سجانے میں لگے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو آگ بجھانے میں, آگ لگانے میں لگے ہیں. اب زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. ناظم کی طرف سے اور بانی تنظیم کی طرف سے یہ تاکید کی گئی ہے کہ کم وقت لیا جائے. میں اس لیے اتنی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے, احباب, متعلقین, پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہمارے اردو محفل کے اردو محفل کے ہمارے ساتھ